السلام علیکم، میں ہوں روزینہ علی۔ جی ہاں، گرمی بہت زیادہ شدت اختیار کرنے والی ہے۔ آنے والے دنوں میں انتہائی شدید گرمی کی پیشگوئی کی جا رہی ہے۔ اس وقت محکمہ موسمیات ہم آئے ہیں اور میرے ساتھ عرفان ورک صاحب موجود ہیں، محکمہ موسمیات سے ڈپٹی ڈائریکٹر۔ ان سے جانتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں موسم کی کیا صورتحال رہے گی، کیا مزید بارشوں کی توقع ہے یا پھر کوئی ہیٹ ویو کا بھی سپیل آنے والا ہے۔ تو جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورک صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی ہیٹ ویو کا سپیل آنے والا ہے ملک میں؟ گرمی کتنا زور پکڑنے والی ہے؟ اگلے 2 سے 3 روز جو ہوں گے یہ شدید گرمی کے ہوں گے۔ اس میں وسطی پنجاب کے علاقوں میں بھی شدید گرمی ہوگی، جنوبی پنجاب کے علاقوں میں بھی شدید گرمی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو سندھ کے علاقے ہیں اور جنوب مشرقی بلوچستان کے جو علاقے ہیں ان میں شدید گرمی ہوگی۔ ٹیمپریچر جو ہے نا وہ نارمل سے آپ کو زیادہ ملیں گے۔ جو نارمل ٹیمپریچرز ہیں سندھ میں وہ 40 ڈگری سے بھی زیادہ ہیں نارمل جو ٹیمپریچر ہے، تو آپ کو اس میں بعض علاقوں میں 46 47 تک بھی چلا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہوں گے یہاں پر 43 سے 46 کے درمیان میں رہنے کے چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ جو لاہور اور اس کے گردنواح کے علاقے ہوں گے اس میں بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 41 اور 42 40 یہ اس رینج میں جو ہے نا وہ ٹیمپریچرز جو ہے نا وہ جائیں گے ان علاقوں۔ بلوچستان کے علاقوں میں بھی جو ہے وہ ٹیمپریچرز جو ہے نا بڑا ویری کرے گا۔ جو پہاڑی علاقے ہوں گے وہاں پر تو کم ٹیمپریچر ہوگا، لیکن وہاں پر ویریشن اس طریقے سے ہے کہ جو جنوبی علاقے ہوں گے تربت ہو گیا، پسنی ہو گیا، اسی طرح جو دالبندین کے علاقے ہیں تو کچھ علاقوں میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ٹیمپریچرز جو ہے نا وہ 40 کو کراس کریں گے اور ایون کہ یہ 45 تک بھی جا سکتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے علاقے ہیں یا کشمیر کے علاقے ہیں، وہاں پر درجہ حرارت کی کیا صورتحال ہوگی؟ کیا وہاں پر بھی بہت زیادہ درجہ حرارت ہوں گے، گرمی زیادہ ہوگی؟ دیکھیے نسبتاً تو وہ ٹیمپریچرز جو ہوں گے ظاہری بات ہے وہاں پر بھی گرمی کا سیزن جو ہے نا وہ آسا آ رہا ہے، لیکن وہاں پر معتدل موسم زیادہ تر رہتا ہے، دھوپ میں تپش ضرور ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ٹیمپریچرز ہوں گے وہاں پر بھی ایک رائزنگ ہی ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر کم ہوں گے، لیکن ایز سچ وہاں پر ہیٹ ویو یا اس طرح کی کنڈیشنز نہیں ہوں گی، لیکن ٹیمپریچرز جو ہے نا وہ نارمل سے قدرے جو ہے نا زیادہ یا نارمل کے قریب رہیں گے۔ اوور آل مئی کے مہینے میں کتنی ایک گرمی ہوگی اور مئی میں کیا کوئی ہیٹ ویو کے 2 یا 3 یا اس سے زیادہ کوئی سپیلز آنے کی بھی توقع ہے؟ کوئی ہیٹ ویو کے زیادہ شدت کے ساتھ جو سلسلے ہیں ان کی ہے کوئی توقع؟ جو یہ مئی کا مہینہ ہے اس میں جیسے ایک مغربی ہواؤں کا سپیل جو ہے وہ 3 یا 2 مئی کی رات کو جو ہے نا افیکٹ کرے گا، جو پھر 3 دن جو ہے نا وہ پاکستان کے بالائی علاقوں میں موجود ہوگا، جس سے جو ٹیمپریچرز ہوں گے وہ بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کے زیادہ سے زیادہ دن کے جو درجہ حرارت ہیں وہ کم مطلب اس میں تھوڑی بہت بہتری آئے گی، آپ کو سکون ملے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ بارش والا سلسلہ گزر جائے گا اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے نا ٹیمپریچرز جو ہے نا وہ اگین بڑھیں گے، تو اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مئی میں جو ہے نا وہ ہیٹ ویوز بھی آ سکتی ہیں۔ یہ نارملی جو مئی میں جو ہیٹ ویوز آیا کرتی ہیں وہ 2 سے 3 ہیٹ ویوز آ جایا کرتی ہیں، یہ عموماً جو ہے نا وہ ہر سال جو ہے نا وہ اس طرح کی سچویشن بنتی ہے۔ اس بار بھی ایسا ہے کہ پہلے ویک میں جیسے ہی بارش گزر جائے گی اس کے بعد ہیٹ ہوگی۔ مجھے بتائیں کہ جس طرح سے عالمی ادارہ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کی بھی پریڈکشن ہے، دیگر اور بہت سارے جو موسمیات کے ادارے ہیں، اور یقیناً آپ کے پاس بھی کچھ ایسے سائنسی ماڈلز ہوں گے جس میں النینو کی بات کی جا رہی ہے، تو النینو کے کتنے ایک اثرات ہوں گے؟ مئی کے مہینے میں ہمیں النینو کے باعث کتنے ایک زیادہ ہیٹ ویو مل سکتی ہے؟ یہ اب ماڈلز جو ہیں النینو کے بارے میں جو ابھی پریڈکشن کر رہے ہیں، ابھی اگر میں ابھی ادھر اس وقت کی بات کروں تو ابھی نیوٹرل کنڈیشنز ہیں، ابھی جو ہے نا وہ ٹیمپریچر اس طریقے سے بڑھا نہیں ہے، النینو کی طرف نہیں گیا، لیکن آنے والے دنوں میں بڑھ سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں جیسے کہ ماڈل کی پریڈکشن ہے کہ یہ مئی جون میں جو ہے یہ زیادہ ابھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ النینو جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا، اور النینو ڈیولپ ہونے کے بعد یہ ویری اسٹرانگ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ماڈل کی پریڈکشن ہے۔ اب یہ ماڈل کی پریڈکشن ہے، اس میں ٹائم لیگ ہوتا ہے کہ یہ وقت سے تھوڑا سا ڈیلے ہو سکتا ہے، تھوڑا سا پہلے ہو سکتا ہے۔ اب جیسے ہی یہ ڈیلے ہو گیا اگر تو اس کا امپیکٹ کچھ اور ہوگا، اگر یہ ڈیلے نہ ہوا تو اس کا امپیکٹ کچھ اور ہوگا۔ جو سیویرٹی ہے ویدر کی
وہ آج کے دور میں زیادہ ہو چکی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی بھی آپ ریسنٹلی جو چند دن آپ کے گزرے ہیں یا ہفتہ 2 ہفتے گزرے ہیں، اس میں مغربی ہواؤں کے سلسلے بھی آئے ہیں جس نے بعض علاقوں میں بارش بھی کی ہے اور ساتھ ہی نیچے اس نے گرمی بھی کی ہے. تو یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ آپ کا جو ہے جب بارش والا جو سلسلہ آئے گا وہ گزر گیا، اس کے بعد جو ہیٹنگ ہوگی وہ سویئر ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو اگر سویئر ہیٹنگ کے بعد جو ویدر افیکٹ کرے گا اس میں بھی سویرٹی ہوگی. اب اسی لیے یہ جو ہیل سٹارم ہے یا ہیلنگ ہے، اگر یہ ایٹماسفیئر کیونکہ وارم ہوگا اس میں جو ہے ہیلنگ کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے. رائٹ. تو مجھے یہ بتائیے کہ اب لوگ تو اتنی زیادہ ہماری جو ہیٹ والی گفتگو ہے تو ان کے دماغ گرم ہونا شروع ہو چکے ہوں گے کہ اتنا زیادہ ایک خطرناک موسم آ رہا ہے. اس کے حساب سے پلان ضرور بنائیے ہیٹ ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کس طرح سے رکھنا ہے. لیکن یہ بتائیے ورک صاحب کہ بارشوں کے کتنے سلسلے ہم اس کی توقع کر سکتے ہیں؟ 2 ہو سکتے ہیں یا 3 ہو سکتے ہیں مئی کے مہینے میں؟ دیکھیں عموماً مئی کے مہینے میں اتنے بارش کے سلسلے آتے نہیں ہیں، لیکن موجودہ سیناریو میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ 2 یا 3 سپیل جو ہے نا یہ مئی کے مہینے میں افیکٹ کر سکتے ہیں. گو کہ ان کی انٹینسٹی ہو سکتا ہے اتنی شدت میں نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ آئیں گے اور اس سے جو ہے نا ہیٹنگ بھی جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ ہوگی علاقوں میں. اب آپ کو کلاؤڈینس بھی ملتی ہے اور ساتھ ساتھ ہیٹنگ بھی ملتی ہے یہ مئی کے مہینے میں. اور مئی ایک بہت کروشل مہینہ اس حوالے سے ہوتا ہے کہ ہیٹنگ کی وجہ سے آپ کا جو مونسون ہے وہ بھی سیٹ ہو رہا ہوتا ہے. آخر میں بتائیے کہ لوگوں کے لیے کیا ہدایات دیں گے؟ سب سے پہلے آپ کے توسط سے میں ایک ضرور بات کہوں گا کہ جو گندم کی کٹائی کے علاقے ہیں، خاص طور پہ شمالی پنجاب کے علاقے، کیونکہ جنوبی پنجاب میں تقریباً کٹائی ہو گئی ہے، شمالی پنجاب کے علاقے وہ احتیاط کریں مئی کے پہلے ہفتے. خاص طور پہ 2 سے آنورڈ جو ہے نا 3، 4 اور 5 مئی کی جو تاریخیں ہیں ان پہ وہ احتیاط کریں. اگر وہ انہوں نے گندم کاٹ لی ہوئی ہے ان دنوں میں، ایک تو کاٹے نا، اگر کاٹی ہوئی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ سنبھال لیں، نمبر 1. تو نمبر 2 یہ ہے کہ ہیٹ کیونکہ شدت کے ساتھ ہوتی ہے اور ہوگی بھی، تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ جو دوپہر کا وقت ہے خاص طور پہ 11 سے 3 بجے کے درمیان میں اس دوران جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا سورج کے آگے، سورج کے روشنی میں کم جو ہے نا ایکسپوز کریں. اور دوسرا مشروبات کا زیادہ استعمال کریں. اور دیہی علاقے میں جہاں پر لوگ جو ہیں جن کے پاس لائف سٹاک ہے یا جانور اندر رکھے ہوئے ہیں تو جانوروں کا بھی خیال کریں، ان کو بھی زیادہ پانی کا انٹیک دیں اور ان کو شیڈ کے اندر رکھیں. بے حد شکریہ عرفان ورک صاحب، بہت قیمتی معلومات آپ نے سنی. عرفان ورک صاحب نے آپ کو ہیٹ کے متعلق تمام جو آگاہی ہے وہ دی ہے، تاہم اپنا ضرور خیال رکھیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ دوپہر کے اوقات میں سارے جو کام ہوتے ہیں وہ یاد آ رہے ہوتے ہیں. 11 سے 3 بجے کے دوران مارکیٹس کا بھی رخ کیا جاتا ہے. کسی کو دہی چاہیے، کسی نے تربوز لینے جانا ہے، کسی نے مشروب لینے کے لیے بھی باہر کا رخ کرنا ہے. تو ایسا ہرگز مت کیجیے گا. 11 سے 3 بجے تک آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، بلکہ گرمیوں میں تو 4 بجے تک بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے. دھوپ تیز ہوتی ہے. آنے والے دنوں میں گرمی بہت زیادہ ہو سکتی ہے. بارش کو اگر آپ انجوائے کرنے کا پلان بنائیں گے تو ساتھ ہی ساتھ محتاط بھی ضرور رہیے گا، کیونکہ بارش جو ہے وہ صرف بارش نہیں آتی، اس کے ساتھ تیز ہوائیں بھی ہوتی ہیں. اور ایسے میں جو کمزور انفراسٹرکچر ہوتا ہے اسے نقصان پہنچنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے. تو اس لیے اپنا ضرور خیال رکھیں اور کہیں پر بھی سفر کا پلان کرنے سے پہلے بھی جو موسمی صورتحال ہے اسے ضرور مد نظر رکھیں.